الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ جبت اور طاغوت، بتوں کو اور شیطان کو وہ لوگ مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، شیطانوں کو مانتے ہیں۔ بتا معلوم نہیں ہے کوئی نہیں کہ بھائی یہ بتا مورتیاں بت بولتی ہیں ان کو۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یہودی مراد ہے، یہودی لوگ مراد ہے۔ تو یہودی لوگ ان کے پاس کتاب تھی، پھر بھی یہ لوگ کیا کرنے لگے، کیا بولتے ہیں، بتوں کو ماننے لگے اور شیطان کو ماننے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کس سے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جو لوگ ایمان لائے نہیں، مسلمان لوگ، ان سے بھی تمہیں بہتر ہے بولنے لگے۔ کافروں سے بولنے لگے یہودی لوگ کہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر تمہیں 600 بول کر بولنے لگے کافروں سے۔ اولئک الذین، یہ لوگ جو کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے بول کر بول رہے نہیں، یہ بولنے والے لوگ یہودی لوگ، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ یہی لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت اتری ہے، اللہ کی رحمت سے لوگ دور چلے گئے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دیں، فلن تجد له نصیرا، اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ پھر ایک بار ترجمہ سنو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ لوگ بت کو مانتے ہیں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان والے مسلمانوں سے زیادہ تم سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں بول کر بولنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی آپ مددگار نہیں پائیں گے۔ دیکھو ہوا کیا تھا، ایک پیچھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، قصہ ہے۔ مدینے میں یہودیاں رہتے تھے، مکے میں نہیں، یہودیاں مدینے میں رہتے تھے۔ مکے میں مشرک لوگ آتے تھے، شرک کرتے تھے لوگ بس، لیکن مدینے میں یہودیاں تھے۔ مدینے کے جانے کے بعد منافقان بھی پیدا ہو گئے۔ منافقان بولے تو یہ لوگ سامنے ایک رہتی پیچھے ایک رہتی، ایسا۔ تو یہ سب لوگ تھے، تو مدینے میں یہودی لوگ تھے۔ تو یہودی لوگ کیا کرنے لگے، یہودی لوگوں میں سے یہودیوں کے علماء کہ جن کو کتاب کا علم تھا تورات کا، تو وہ لوگ کیا کریں، قبیلہ بنو نذیر، مدینے میں یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک کون سا کی ہے، قبیلہ بنو نذیر ہے، بنو قریظہ، اور ایک کون سا قبیلہ ذہن میں ہے، 3 قبیلے ہیں ان کے۔ تو ایک قبیلے مطلب الگ الگ لوگ، ایک ہی چن کی فیملی، خاندان، ایک ہی چن کا مذہب، لیکن اب سب جن مسلمان ٹھیک ہے بھائی، لیکن الگ الگ ہے نہیں، انہوں انہوں یمن، یہ ان کو ویسا۔ تو یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے مدینے میں، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک کون سا قبیلہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ یہودیوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کے قبیلے کے علماء، کتاب کو جاننے والے لوگ، انہوں کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ مکے کو جاتی ہیں لوگ، مکے کو پہنچتے ہیں۔ تو پہنچنے کے بعد مکے میں مشرکاں رہتی ہیں، قریش کے لوگ، نبی کے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، انہوں بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، کعبۃ اللہ میں بتاں رہتی ہیں، بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں مدینے کے یہودی لوگ جب وہاں کو آتی ہیں مکے کو، تو مکے کے لوگ پوچھتی ہیں ان کو، بھائی آپس سے بات کر لے کے پوچھتے ہیں، مدینے کی یہودیاں ہیں، ان کو پہلے کے نبیوں کی کتاب کا ان کے پاس علم ہے، معلوم ہے، نالج ہے، ان کے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم ہے، علم والے ہیں انہوں،
ان سے ہمیں پوچھ لیں گے، کو جا کر پوچھ لیتے بھائی ہمیں صحیح راستے پر ہے، صحیح دین پر ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر صحیح دین پر ہے؟ آپ پوچھتے ہیں قریش کے لوگ، مکے کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ. تو اب دیکھو، اب ان کا کام کیا تھا، یہودیوں کے علماء کا کام کیا تھا؟ جو سچ بات ہے بتانا تھا، کون صحیح راستے پر ہے بتانا تھا. انہوں نے سوال کیا پوچھے؟ ہمیں صحیح راستے پر ہے، ہمیں صحیح دین پر ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ان کا دین صحیح ہے؟ یہ پوچھے یہودیوں کے علماء سے. اب وہ لوگ کیا بولنے لگے؟ ان کو معلوم تھا یہ لوگ قریش مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا؟ یہی اللہ کا دین اسلام، یہ کہ اللہ کو ماننا، شرک نہیں کرنا. لیکن مکے کے لوگ دیکھے تو شرک میں ہے. اب یہودی لوگ کیا بولنے لگے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان کی اطاعت کرنے، ان کو فالو کرنے والے لوگوں سے بھی تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو. ایسا بول کر ان کو بھڑکا دیے، جھوٹی بات بول دی، غلط بات بول دی ان کو. تمہیں سیدھے راستے پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورس لوگ صحیح راستے پر نہیں ہے بول کر ان کو غلط بات بول دی ہے. ابھی غلط بات کئی کو بولے نو، صرف دشمنی کی وجہ سے بولے سنو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. جبکہ یہ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے. یہ لوگوں کو ان کے پاس کتاب تورات کتاب ہے، یہودیوں کے پاس تو ان کو تورات کا علم ہے. تورات کتاب میں ہمارے نبی کی نشانیاں موجود ہے، ہمارے نبی کہاں آئیں گے، وہ سب چیزیں موجود اس کے اندر ہے. ہمارے نبی کے لوگ ویٹنگ میں تھے، لیکن جب آ گئے تو پھر یہ لوگ ماننے تیار نہیں ہے. چلو بھائی مانے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم دوسرے لوگوں کو تو بولنا نہیں بھائی ہماری کتاب میں جو باتیں تھیں، ایک نبی آئیں گے قیامت کے قریب میں، آخری نبی آئیں گے، انہوں آ رہے ہیں، آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں، اب چلو ان کو مان لو بول کر خود بھی سدھرنے نہیں، دوسروں کو سدھرنے کا موقع نہیں دے رہی. لیکن چند افراد کے علاوہ یہودیوں میں سے بس چند افراد، چند لوگ، ذرے لوگ ایمان قبول کیے، سو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایمان قبول نہیں کیے. تو یہ لوگوں کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری نشانیاں موجود تھی، معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا، ان کو کتاب میں تھا پورا. لیکن پھر بھی یہ لوگ وہ باتیں دل میں رکھ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین پر ہے، سو مکے کے لوگ شرک کر رہی. پھر بھی انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اب ان کو سوال کیا پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، صحیح راستے پر انہوں ہے، کہ ہمیں صحیح دین پر صحیح راستے پر ہے؟ بولے تو انہوں کیا بولنا تھا؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بولنا تھا، جبکہ ان کے پاس کتاب کا علم بھی ہے. بھائی کیا کہ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، تو پوچھ تو کیا کہ نہیں معلوم بولے گا. پڑھنا ان کے پاس ہے، کتاب تورات کا علم ہے ان کے پاس، پھر بھی لوگ کیا بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان کو فالو کرنے والے لوگوں سے بھی تم صحیح راستے پر بول کر کسے بول رہے ہیں؟ مکے کے مشرک لوگوں کو بول رہی ہیں. کتاب کا علم چھپے سکت نہیں ہے، صحیح بات کو چھپے سرکا. اب یہ لوگ کئی کو ایسا بولے سو بس اپنی نفسانیت اور اناد کا ناس ہو. جب یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے، کسی کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو حق اور حقیقت کو دیکھنے ہی نہیں دیتی. تو یہ دو باتیں، نفسانیت اور اناد، دشمنی. نفسانیت آدمی صرف دشمنی کی وجہ سے یا صرف دل میں آ گیا کر دینا بول کر، دل میں بات آگئی کر دینا، بس ختم، میری بات پوری ہو جانا ہوتا ہے. ایسا نفسانیت کی بنیاد پر یا پھر دشمنی کی وجہ سے جب یہ نفسانیت دل میں آ گیا، میری بات سننا سوچ بھائی، سننا سوچ، میری بات بول دیا نہیں، کرنا سوچ، سننا سوچ، یہ میری بات چلنا سوچ بولتے نہیں، چلنا سوچ، میری بات کہیں کو نہیں سنے، تو مجھ سے کہیں کو نہیں پوچھے، تو مجھے کہیں کو نہیں سنے، یہ بولتے نہیں. یہ ایک تکبری ہے، گھمنڈاگی ہے. تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی کام کے لیے کرنے کے لیے بھائی پوچھنا ہے یا رائے دینا ہے، رائے لینا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن پوچھنا ضروری ہے کیا کسی بھی چیز کے بارے میں؟ بغیر پوچھے نہیں ہوتا، بغیر پوچھے کام نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہم بولتے نہیں ہمارے کہیں نہیں پوچھے، ہمارے کہیں نہیں سنے، ہمارا بولنا تھا، یہ سب تکبر کی وجہ سے بولنے کا لوگ آئے. تکبر نہیں تو بندہ کیا بولتا؟ اچھا شروع کر دیے کیا، پڑھ رہے ہیں کیا، پڑھا رہے ہیں کیا، اچھا کام کری مونا کرو، یہ بولتے. تکبر والے لوگ ہی یہ بولتے کیا، مکئی کو نہیں پوچھے، ہمیں پوچھنا تھا، ہمیں بڑے میاں، ہمیں کون تو یہ بڑے میاں، ہمیں کون پھر؟ یہ سب الٹی باتیں نہیں کرنا، سب شیطان کی ڈھکوسلی باتیں ہیں. نفسانیت دل میں ہے نہیں، اپنی بات ماننا، اپنی یہ آ جاتی ہے چاہت، یہ نہیں ہونا. نفسانیت اپنی بات چلانے کا، یہ سکہ اپنا سکہ جمانے کا یہ جذبہ، اپنی بات منوانے کا جذبہ ہے نہیں یہ اور دشمنی. جب یہ دو چیزیں کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہیں تو اسے برباد کر کے چھوڑ دیتی ہیں. اب حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ دو چیزیں جب آ جاتی ہیں، نفسانیت اور دشمنی، تو یہ حقیقت کیا ہے، غلطی میری کہ تو میں ایسا نہیں بولنا، کہ تو میں ایسا نہیں سننا، کہ تو میں ایسا نہیں کرنا، یہ سب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اسے بینڈ کر دو، اسے بند کر دو، اس کے تعلقات توڑ دو، اسے نکال دو، اسے توڑ دو، پھوڑ دو، مار دو، یہ دشمنی آتی ہے. حقیقت سے کوئی اب تعلق ختم لینے دینا نہیں ہوتا. تو اس لیے دو چیزیں نہیں ہونا ہمارے اندر، نفسانیت اور دشمنی نہیں ہونا ہے. اگر یہ دو چیزیں آ جائیں گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ نفسانیت اور اناد جب آ جائیں گے تو یہودی لوگوں کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین پر ہے، آخری نبی ہے بول کر معلوم تھا، انہوں اللہ کے نبی ہے. یہودیوں کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے بول کر، آخری نبی ہے بول کر معلوم تھا، اور ان کی کتابوں میں ہے آخری نبی آتی کا بول کو. اب ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں کیا بولنا تھا انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر ہے، تمہیں شرک کر رہی سو کو بولنا تھا، نہیں سچی بات بولنا تھا. لیکن اب ان کی دل کے اندر کیا ہے؟ نفسانیت آ گئی اور دشمنی تھی پہلے سے. یہ لوگ کیا بولنے لگے؟ صحیح بات کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین پر ہے بولنا، وہ چھوڑ کر تمہیں صحیح دین پر ہے سو. انہوں بھی نہیں، ان کے فالو کرنے والے لوگوں میں نہیں، انہوں تو گمراہ لوگ آئے سو تمہیں صحیح دین پر ہے. یہ لوگوں کو، مشرک لوگوں کے بارے میں لوگ ایسا بولنے لگ گئے. تو کسی بھی حق بات کو بندہ انکار کب کرتا معلوم ہے؟ پوائنٹ سمجھو، سبق ہمارے لیے. کسی بھی سچ اور حق بات کو بندہ انکار کب کرتا ہے؟ ضد ہوتی ہے بندے کے اندر، ضد، دشمنی ضد ہوتی ہے تو بندہ اس وقت میں سچی بات کو، حقیقت والی بات کو انکار کر دیتا ہے. اگر کسی بندے سے مجھ سے دشمنی ہے سمجھو، اگر میں بول رہا ہوں دن ہے بول کر، کہاں دن ہے؟ دن ہے تو جہاں سورج نکلتا، کہاں دن ہے؟ جھوٹی باتیں بول رہے ہیں نا. ایسا دن ہے، دن ہونے کے لیے سورج نکلا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار ابر ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ابر، بادل، کبھی کبھار دن ہو جاتا، لیکن ابر کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا. دن ہو تو سورج ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہاں اکثر ویسا ہوتا ہے، زیادہ تر کیا ہوتا، دن ہے تو سورج نکلتا، لیکن یہ کلی بات نہیں ہے. کلی بات کو تو اب دن ہے تو سورج نکلا ضروری کیا؟ ضروری ہے کیا؟ ضروری بات نہیں ہے. کبھی کبھار ابر کی وجہ سے دن ہو کر بھی سورج نہیں نکلتا، دن ہو کر بھی بارش کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کلی بات نہیں ہے. دن ہو تو سورج ہو ضروری نہیں ہے. اگر کسی بندے کے دل میں میری دشمنی ہو تو بندہ، میری بات یہ حقیقت سے تعلق کی بات میں بول رہا ہوں، دن ہے اجالا ہوا بول کر، وہ بندہ کا دشمنی ہے تو بندہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، یہاں دن ہے اجالا ہے، پھر نہیں مانتا وہ. تو دشمنی جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو بندہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، حقیقت سنتا نہیں ہوتا، بولے تو سنتا نہیں بات. صحیح بات بولا، صحیح مسئلہ بتاؤ، تو غلط بول رہی تھی، تو غلط چل رہی تھی، نہیں سنتا. وہ دشمنی آ گئی. حقیقت والی بات بھی نہیں سنتا ہوں، قرآن بھی نہیں سنتا ہوں، قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوں، کہیں کو دشمنی آ گئی. یہ دشمنی اور یہ نفسانیت انسان کو برباد کر کے رکھے گی. یہودیوں کے پاس علم نہیں تھا، ارے انہوں تو نبیوں کی بات تھی بھائی، ہمیں نبیوں کے بچے کیا، ہمیں نبیوں کی نسل سے ہے. پھر ان کے دادا اوپر جائیں گے تو انہوں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یوسف علیہ السلام ہے نہیں، ان کے بابا یعقوب کے بابا اسحاق کے بابا ابراہیم. 4 جنے نبیاں ہیں. یوسف نبی، ان کے بابا یعقوب نبی، یعقوب کے بابا اسحاق نبی، اسحاق کے بابا ابراہیم نبی. یہ سب یہودی لوگ ہیں نہیں، ان کے خاندان کے لوگ، یوسف ہے نہیں، ان کے خاندان کے. لیکن پھر ہمارا خاندان کو نبیاں ہیں کیا؟ نبیوں کی اولاد ہو کر بھی حقیقت اور حق بات، علم رکھ کر کتاب کا انکار کرنے لگے حقیقت کا. تو صرف کیا وجہ سے؟ نالج نہیں تھا کیا؟ کتاب کا علم نہیں تھا کیا؟ یا نبیوں کی نسبت نہیں تھی کیا؟ نبیوں کے بچے نہیں تھے کیا؟ تھے، کتاب کا علم بھی تھا، نبیوں کے بچے بھی لیکن پھر بھی کیا کرنے لگے؟ جب دل میں دشمنی آ جاتی ہے تو بندہ حق بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے ان کس کا بھی بچہ رہندے ہو، کون بھی رہندے ہو. دشمنی دل میں آ گئی، حق بات مانتا نہیں. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی. سبق ہمارے لیے آج کے سبق سے کہ آدمی کے اندر حق بات ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہماری اپوزٹ آدمی بول رہا ہے، ہمیں جسے نہیں مانتے وہ بندہ بول رہا ہے، لیکن حق بات بول رہا، سچ بات بول رہا، پھر بھی میں کیا کرنا ہے؟ بات سچ بول رہا نہیں، ٹھیک ہے مان لینا اسے. یہ مزاج ہونا ہے. ورنہ اگر حق بات سامنے آنے کے بعد نہیں ماننا، یہ یہودیوں کا مزاج ہے. دیکھو آگے دوسری بات، اس کی اپوزٹ بات کیا کی دل میں، ذہن میں آ گئی. چلو آگے چلو، ذہن میں تو بولتا ہوں. تو اس میں یہودی لوگ اس میں جو لوگ بتوں کو مانتے تھے، یؤمنون بالجبتی، بتوں کو مانتے تھے اور شیطان کو مانتے تھے. تو دیکھو اس کے بارے میں، جبت کسے بولتے ہیں، طاغوت کسے بولتے ہیں؟ دیکھو
بعض حضرات نے فرمایا کہ جبت ایک بت کا نام تھا، جبت ایک بت کا نام تھا، اب بعد میں چل کر وہ ہر باطل بت کے لیے بھی جبت بول دیتے. پہلے ایک بت کا نام تھا وہ جبت بول کر، بعد میں کیا ہو گیا وہ عام ہو گیا. اب ہر بت کو بھی، ہر مورتی کو بھی بت کیا بولتے ہیں اسے جبت بول سکتے ہیں. اب پھر دیکھو طاغوت ہر باطل چیز کو کہتے ہیں، ہر جھوٹ اور باطل کو طاغوت بول سکتے ہیں. لیکن کیا ہو گیا بعد میں آگے چل کر شیطان کے لیے جبت جادوگر کے لیے اور طاغوت شیطان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آیت میں جبتی بول کر آیا نہیں، بت بول کر، بت کیوں مانتی ہیں یہودی لوگ بول کر. تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو پہلے تب ایک مطلب بیان کیے، کیا ایک مطلب کیا اس کا، پہلے بت کو بولتے تھے جبت بول کر. پھر دوسرا کیا ہے، طاغوت ہر باطل کو بولتے. لیکن بعد میں چل کر کیا ہو گیا، جبت اور طاغوت دونوں بھی ہر باطل کو بولتے، ہر جھوٹ کو اور ہر بت کو بھی بول سکتے بات کیا جبت اور طاغوت بول کر. لیکن اب جبت جادوگر کو بولتے. بعض لوگ فرماتے، بعض حضرت مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، جبت جادو کرنے والے لوگوں کو بولتے اور طاغوت شیطان کو بولتے بول کر بولتے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال یہ لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی، یہودیوں کے پاس علم تھا نہیں، علم ہو کر بھی یہ لوگ کتاب تورات کے علم ہو کر بھی پھر بھی لوگوں کیا کر دیے، جھوٹی باتیں بولنا شروع کر دیے. سچ بات کو لوگ چھپانے لگ گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو سچ بات کو چھپا کر، سچ بات کو چھوڑ کر یہ لوگ جھوٹی باتیں بولنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نبی سچ ہے، نبی حق ہے، نبی صحیح راستے پر ہے، یہ بات بولنا تھا. یہ لوگ اسے چھوڑ کر مشرک لوگوں کو، جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، ان کو جو سیدھے راستے پر ہے بول کر بول رہی ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. تو لعنت کے کام نہیں کرنا. تو اللہ کی لعنت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ علم ہو کر بھی پھر چھپاتا ہے. لوگ کیا کر دیں گے، میں کھلا بولوں گا، سچ بولوں گا، حقیقت بیان کروں گا، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا نکال دیں گے. اگر یہ جذبہ ہوگا تو یہی جذبہ آدمی کو غلط بیانی کرنے پر مجبور کر دے گا. تو جذبہ یہ قوم کیا کہے گی، پبلک کیا کہے گی، عوام کیا کہے گی، بڑے لوگ کیا کہیں گے، چھوٹے لوگ کیا کہیں گے، مالدار لوگ کیا کہیں گے، سودخور کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا ہے. حق بات ہے، کتاب کا علم ہے، کیا بیان کریں. سو کون سی کتاب ہے؟ مہا بھارت، رامائن، گیتا، کون سی بیان کر رہی ہیں یہاں پر؟ حق بات. علم والے لوگوں کو، سبق ہمارے لیے، علم والے لوگوں کو حقیقت بیان کرنا چاہیے. چاپلوسی، چال بازی یا پھر لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپانا، یہ مزاج ہمارے لوگوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہاں آج کے سبق سے دو سبق. ایک بات تو کیا، قوم کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اگر دو سبق ہمارے لیے، ایک سبق بیان کرنے والے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے ایک سبق، اور عوام کے لیے ایک سبق. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ حقیقت اور صحیح علم، صحیح بات ہمیں بتانا لوگوں کو. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ خاموش. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ علماء کے لیے، بیان کرنے والے لوگوں کے لیے، کتاب والوں کے لیے، علم والوں لوگوں کے لیے حقیقت اور صحیح بات ہمیں بیان کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ اگر ہمیں علم والے لوگ چھوٹے باتیں بول رہی، ایڈیشن کر رہی یا پھر چاپلوسی کر رہی ہیں، آپ کی سود کھا سکتی ہیں، تمہیں کھا رہی بول کر مجھے معلوم ہوگا میں کیا بول رہا ہوں. تو میرے دوست کو میں کیا بول رہا ہوں، کھا سکتے لوجی بول کر بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہوں میں. جبکہ قرآن میں نہیں کھانا کو ہے. سو سود کھانے والا بندہ اللہ سے جنگ کرے سر کا. اللہ بول رہے ہیں دیکھ لیں گے آپ کو بول کو، میں کیا بول رہا ہوں، کھا سکتی بول کر بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس وقت میں آپ کیا کرنا چاہیے؟ میری فالو نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم سچ اور حق بیان کریں، صحیح بات بیان کریں، کسی سے ڈرے نہیں. آپ کے لیے سبق کیا ہے قوم کے لیے؟ کہ قوم اگر علم والے لوگ سچے باتیں بول رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا، ان سے جڑنا، یہ کام کرنا ہے. ورنہ اگر علم والے لوگ ہی جھوٹے باتیں بول رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، تو ہمیں اب ان کو بات کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ بات ہے. اگر ہمیں جھوٹ بول رہے تو آپ کو پوچھنا بھئی ایسا ہے کیا قرآن میں تمہیں بول رہے سود کھا سکتے کہ وہ بول رہے نہیں، تمہیں ہے کیا؟ میں کب کھاؤ بولیا، بولتا بھی نہیں، بولا بھی نہیں. تو اگر ہمیں اگر جھوٹ بولے تو تمہیں آپ کو پوچھ سکتے صبح سود کھاؤ کو بول رہی ہیں تو کھا سکتے کیا؟ ہاں کھا سکتے بولے. اگر بولیا تو کہاں ہے ذرا بتاؤ، پوچھنا. آپ جھوٹ غلطی بولے تو پوچھنا کہاں ہے، دکھاؤ یہ غلطی تو بولے سو قرآن میں کہاں ہے. نہ کو کھاش کو سو قرآن میں. تو غلطی اگر بیان کرتا ہوں آپ بول سکتے غلطی تمہیں کہاں بولی، کہاں ہے دکھاؤ کو بول کو. ہاں سچ بول رہی پھر بھی لوگوں کو، اب جو لوگ جس گناہ میں مبتلا رہیں گے، اگر ان کی غلطی ہم بولیں گے تو وہ لوگ مانیں گے نہیں. تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟
لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ ہمارے سے دور ہو جائیں، وہ دیکھنا نہیں. سچ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ ان کو بتانا ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سچ بات بول رہی کیا، چلو قبول کرتے جاؤ. نہیں، سچ بات تو بول رہی، ہمیں اس کے اندر مبتلا ہے تو ہماری بات پسند نہیں آ رہی، تو پھر یہ بھی نہیں ہونا ہے. سچ بات ماننے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا ہے، ہمارے اندر سچ بات بولنے کا جذبہ ہونا ہے. آپ جھوٹی بات کو ماننا نہیں، ہمیں جھوٹی بات بولنا نہیں. آپ ہمارے لیے سبق کیا ہے، سچ بات بولنا. آپ کے لیے سبق کیا ہے، سچ بات ماننا. آپ جھوٹی بات بول دیں ہمیں سود میں مبتلا ہے، چلو کو اگر جائز بول ڈال دیں. آپ اس کے انتظام میں نہیں رہنا، جھوٹی بات کو جائز کر دیں، کیا بولتے ہیں، حرام بات کو جائز کر دیں. آپ اس کے انتظار میں نہیں ہونا ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھئی یہ لوگ کیا سمجھ جائیں گے، اگر ہم سود کو حرام بول دیں گے تو کیا بول دیں گے، دل تول دیں گے، سماج سے نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہونا ہے. سچ بات ہے کیا ہماری ذمہ داری. خلاصہ ہماری ذمہ داری سچ بولنا ہے، آپ کی ذمہ داری سچ سننا ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں جھوٹ نہیں سننا. ہمیں جھوٹ برداشت نہیں کرنا، تمہیں جھوٹ سن کو اسے برداشت نہیں کرنا. ہمیں جھوٹ بول رہی کیا، پوچھ لینا. آپ جھوٹ پر چل رہی کیا، ہمیں ہماری ذمہ داری ہمیں آپ کو سمجھانا ہے. اتنی بات ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. آپ سچ سننا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، اللہ کی لعنت برسے گی ہمارے اوپر. ہمارے اوپر بھی برسے گی اللہ کی لعنت. کتاب رکھو، تمہیں جھوٹی باتیں کیوں بولے، ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی. آپ پر بھی برسے گی. کیوں؟ تمہیں جھوٹی بات بول دی ہے تو تمہیں کہیں کو مان لیے، کہیں کو مان لیے. انہوں اگر غلط بولے تو وہاں اطمینان نہیں تھا، دوسرا کو جا کے پوچھنا تھا. سمجھ میں آ گیا. اگر مثال طور پر اگر کوئی بندہ، مثال طور پر بھی اگر کوئی چھوٹا بندہ، چھوٹا عالم اگر کہہ دیا کہ بھی ماں سے شادی کر سکتے ہیں، ان میں بے کچھ ہو کر بول دیا، تو سچ بات ہے، چھوٹی بات ہے، غلط بات ہے. یہ غلط مسئلہ ہے. یہ ماں سے شادی نہیں کرنا ہے. اگر کوئی بندہ بول دیا کر سکتی بول کر، بھانجی سے بول کر بول دو کر لے، کرنے کی بات کر دیا. شریعت کہتی ہے نہیں کرنا، قرآن میں ہے نہیں کو کر بول کر بھانجی سے. اگر کوئی بندہ بول دیا تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کشمکش میں ہے، کر سکتے نہیں کر سکتی، کیسا کر سکتے بول کر دل میں ڈاؤٹ آ رہا ہے. انہوں جھوٹ بات بولے اور کر سکتی بول کر. دوسرے سے جا کر پوچھو، سچے لوگوں سے جا کر پوچھو، جن کے پاس علم پختہ ہے، صحیح علم ہے، ان سے جا کر پوچھو. جو ایکسپرٹ ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، ان سے جا کر پوچھو. ایک بندہ اگر جھوٹ بول رہا، اب یہودی لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں، علم رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں بولے تو ان کی بات پر اگر کیا بولتے ہیں تسلی نہیں ہے، انہیں شرک کرو بول رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کو نعوذ باللہ گمراہ ہے، اور انہوں لوگ شرک کرنے والے لوگ کامیاب اور انہوں صحیح راستے پر ہے بول کر، اگر ان کی بات پر آپ خود بتاؤ کیا شرک کرنا یہ کیسا اچھا صحیح راستہ ہو سکتا ہے، کیسا یہ اچھا کام ہو سکتا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کری، انہوں غلط کیسے ہو سکتے ہیں. اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھانجی سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے، ایک جنے بول دیے کر سکتے بول کر، تمہارے کو کشمکش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں کیا کرنا ہے، دوسروں سے کو پوچھ لینا، معلوم ہے لوگوں سے. یہ بات ہے. ہر کسی کو سنتے جانا نہیں، کیا بول دی وہ بول کر. حقیقت سے اور سچ سے تعلق ہے نہیں ہے، یہ بات قرآن حدیث میں ہے نہیں ہے، وہ ہمیں پھرکنا. یا پھر جو لوگ پھرکتے بات کو، ہمیں اس سے جا کو پوچھ لینا، انہوں ایسا بولے ایسا کرے، یہ صحیح ہے کیا قرآن حدیث میں، جا کو پوچھ لینا. تو آج کے زمانے میں صحیح بات صحیح علم والوں سے پوچھنا چاہیے. غلط کیا بولتے ہیں، ہر آدمی سے مسئلہ پوچھنا، ہر آدمی سے فتویٰ پوچھنا، یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سچ بیان کرنا ہے، حقیقت بیان کرنا ہے ہم، اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ سچ اور حق سننا ہے. ہمیں جھوٹ بولنا نہیں، تمہیں جھوٹ سننا نہیں. ٹھیک ہے. اب بہت دیر ہوگی تو چھوٹے اچھا بیان، لیکن دیری ہو گئی ہے.